الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات دہرا رہے ہیں، اور آج کے درس میں تھوڑا سا گزشتہ جمعے کا درس کا بھی اعادہ کرنا ہے، اور آج کل چونکہ زوال دیر سے ڈھلتا ہے تو بیان کا جو وقفہ ہے وہ اور کم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ویسے تو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کوئی اثر رکھیں۔ تو یہ جو 15-20 منٹ ہیں غور فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت نے قوم کو عقائد کے حوالے سے تنبیہ فرمائی، معاملات کے لحاظ سے تنبیہ فرمائی، اور حضرت نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں عقیدہ صاف رکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات صاف رکھو، اور جو قصور ہوئے چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہوں یا معاملات کے لحاظ سے ہوں، ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے۔ یہ حضرت کی تقریر اور تقاریر کا خلاصہ تھا۔ اب بجائے اس کے کہ ان کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی ان باتوں کو مانتی، ضد میں آئی، جو کئی اقوام کا اور کئی لوگوں کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیا کہتے ہو آپ کی باتیں ہی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گر تو وہ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آنے کے باوجود کہہ رہے ہوں کہ نہیں سمجھتے، پھر تو جھوٹ ہے. اور کئی اکابر نے یہی لکھا ہے کہ جھوٹ بول رہے تھے، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو گفتگو قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے، جو حضرت نے ان سے فرمائی تھی، وہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ آنے والی ہے. اس میں کون سی ایسی بات تھی جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلی بات تو حضرت نے فرمائی یہ کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اب اس میں کون سی ایسی بات تھی جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ اور آگے جو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اپنے معاملات کو میزان کو برابر رکھو، ماپ تول کو برابر رکھو. اچھا، اب اس میں کون سی بات تھی جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہتے ہو، آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. علماء مفسرین نے لکھا ہے جھوٹ بول رہے تھے. اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گر واقعتاً ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس پاک آیت کے معنی کو ظاہر پر ہی اگر رکھا جائے تو پھر اپنے کرتوتوں کی نحوست تھی جو ان پر پڑ رہی تھی. کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے کہ گناہ عقیدے کا ہو یا گناہ اعمال کا ہو، عمل کا ہو، کبھی کبھی وہ ایک ایسی نحوست انسان پر چھوڑتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں. پھر اس کو لاکھ سمجھاؤ وہ یہی چیز کہتے سنائی دیتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. علماء نے لکھا ہے یہ اس کے اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے جو اس پہ چھا جاتی ہے، اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو گیا تو گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو، پھر توبہ کی امید ہوتی ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر واقعتاً ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو علماء نے لکھا پھر یہ ان کے کرتوتوں کی وہ نحوست تھی جو ان پر چھا گئی. اور مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھل کے لکھا جھوٹ بول رہے تھے، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں میں کون سی ایسی بات تھی جو نہ سمجھ آنے والی تھی؟ وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح تھی کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ لے اور ان پڑھ بھی سمجھ. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. آگے کہنے لگے اگر آپ کے بھائی بند نہ ہوتے نا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. یہ حضرت شعیب سے کہہ رہی ہے قوم، اور یعنی الفاظ دیکھیں کہ یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سخت ترین سزا ہے کہ کسی کو سنگسار کیا جائے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سنگسار پتھر مار مار کے سامنے والے کو مارا جاتا ہے. اور اسی موقع پر مدرس حرم کے بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ بھائی یہ قومیں ہیں، اور حضرت نے تو دعوت فکر دی ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کی تاریخ پڑھیں. حضرت فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ رہبر و رہنما بڑے مخلص آئے، قومیں غدار ہوتی تھی. اچھا، حضرت نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، فرمایا اب یہ سلسلہ ایسا ہے کہ قوم بڑی مخلص ہوتی ہے لیکن رہبر مخلص نہیں ملتا، جس کی وجہ سے کنارہ ہاتھ نہیں آتا. بڑے لوگوں کی بہرحال بڑی باتیں ہوتی ہیں. کہنے لگے اگر آپ کے یہ بھائی بند، آپ کا خاندان نہ ہوتا ہم آپ کو سنسار کر دیتے.
کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کرتے ہو ہم سے؟ یہ جن کو ہمارے باپ دادے پوچھتے رہے چھوڑ دیں؟ خود اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہے، جوڑا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھائی بندوں سے، میرے بھائی بند تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی بندوں کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے تم پر، کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے بھائی بند نے اس لیے مجھے چھوڑ رکھا ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت پھینک رکھا ہے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرے خاندان کا دباؤ تم پر زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے۔ وراءکم ظہریہ، جس کو تم نے پیچھے پھینک رکھا ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں معنی یہ احکامات کو پیچھے پھینک رکھا ہے، ورنہ وہ ذات تو وراء الورا ہے۔ اور سنو، حضرت نے آگے فرمایا، حضرت شعیب نے، کہ اللہ تمہارے ہر کام اور ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم علم محیط ہے، تمہاری کوئی حرکت ان کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات یہاں تک سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ تو قرآن پاک ہے۔ ایک مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے کچھ اور ان لوگوں کی عجیب و غریب باتیں بیان فرمائی کہ انہوں نے حضرت شعیب سے ان کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا تھا۔ اچھا، ان باتوں میں مثلا ان کی ایک بات قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اور ارشاد فرمائی، لیکن وہ اس مقام، یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ ہود کی ہیں، لیکن سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں۔ وہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو باتیں انہوں نے حضرت شعیب سے کہی نا، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور ان باتوں میں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے۔ کہنے لگے کہ وما انت الا بشر مثلنا۔ اچھا، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 186 ہے، کبھی گھر جا کے اس کا معنی دیکھیں۔ کہنے لگے وما انت الا بشر مثلنا، وما نہیں ہے، انتا آپ، الا مگر، بشرن بشر، مثلنا ہمارے جیسے، اور ایسی کیا بات ہے؟ پتہ چلتا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بشر مان رہے تھے، نبوت بشریت کا اقرار کر رہے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے صاف، دیکھیں آپ، میں نے پہلے کہا قرآن پاک میں جا کر آپ سورہ شعراء کھولیں، سورت شعراء کی آیت نمبر 186 ہے۔ وما کہنے لگے نہیں ہے، انتا آپ، الا مگر، بشرن بشر، مثلنا ہمارے جیسے، کیا آپ بشر ہی تو ہیں، انسان ہی تو ہیں، ہماری طرح ہی تو ہیں۔ ایسی کون سی امتیازی بات ہے آپ میں کہ جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا، اپنا منہاج مسلم میں بڑی ایک عجیب بات درج ہے۔ صاحب منہاج لکھتے ہیں کہ ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ حضرت شعیب کو بشر مان رہے ہیں، نبی نہیں مان رہے ہیں۔ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بشریت اور نبوت ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن اب میں جو آیا ہوں، میں نبوت کا اقرار کرتا ہوں، بشریت کا انکار کرتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ قصص الانبیاء تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے عقیدے میں کوئی جھول ہو تو وہ اٹھے تو صحیح۔
ہاں اس لیے کہ یاد رکھیں علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا ہے، وہیں آقا کی بشریت پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ان کو یہ شے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک انسان بشر ہو نبی کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی ہو تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں بہرحال یہ مسئلہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور تھوڑی سی آپ بھی توجہ دیا کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ، نہیں سوچ لیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی نہیں بس سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، تو یاد رکھیے گر شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہہ کے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا آپ کیا کہتے ہیں، علماء محققین نے لکھا جھوٹ بول رہے تھے، تو میں بھی کہوں نہیں سمجھ میں آتا جی میں سچ بول رہا ہوں، میں بھی جھوٹ ہی بولوں گا۔ اگر ان کو دو اور دو چار کی طرح کی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، جھوٹ بول رہے تھے، تو مجھے آج کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو قرآن مقدس میں تو صاف جو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، اب جب قرآن یہ تو نص آ رہی ہے، اسی لیے صاحب منہاج نے فرمایا کہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بشر ہو اور نبی ہو کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی ہوں اور بشر ہوں۔ اچھا وہ بھی ایک ان کا مطالبہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز آپ سے ان کا جو خیال پتہ چلتا ہے نا، صاحب منہاج لکھتے ہیں ان کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، ان کا بھی خیال یہی تھا جو ان کے الفاظ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور نبی وہی ہونے چاہیے جو نوری ہوں، بشر نہیں ہو سکتے۔ اچھا نوری کون ہوتے ہیں؟ اچھا میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی ایک عجیب بات صاحب درس نے لکھی ہے کہ ذرا غور کریں، گر فرشتہ نبی بن کر آ جاتے نا، گر فرشتہ نبی بن کر آ جاتے، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتے کھانا کھاتے، پانی پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں؟ بولو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ذہن کے قریب لے کر آؤ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے نا؟ بولو تو صحیح۔ حضور کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ بولو۔ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، لیکن والد تھے نا؟ اچھا والدہ؟ اچھا حضور جب پیدا ہوئے والدہ تھیں، حضور کے بچپن میں فوت ہوئی، حضور کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا دھیان دیجئے گا اس بات پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نا؟ حضرت موسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ بس ہو گیا۔ بتاؤں؟ نہیں کہ قصص الانبیاء میں اپنے موقع پر آئے گا، ابھی کیوں بتاؤں؟ انشاءاللہ ابھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر تو قرآن میں ہے یا نہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جب اللہ کو منظور ہوا تو۔ بند صندوق میں کس نے ڈالا تھا اور دریاؤں کی موجوں کے حوالے کس نے کیا تھا، اور فرعون کے سپاہی کس کو گھر پہ لینے کے لیے آئے تھے؟ بولو نا، والدہ کو ہی لینے آئے تھے نا، تو والدہ تھی یا نہیں؟ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ تھیں یا نہیں؟ بولو۔
نہیں نا، وہ کوہ طور پہ جاتے وقت جو راہ پہ واقعہ آیا تھا تو اہلیہ ساتھ ہی تو تھی، جن سے حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھیے، وہ دیکھیے آگ روشن ہے، میں لے کر آؤں۔ اچھا پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کی اہلیہ بھی۔ اچھا اب تھوڑا پھر واپس آ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں یا نہیں؟ کتنی تھیں؟ جلدی بتاؤ کتنی تھیں؟ ڈیلے ڈیلے بولتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کانفیڈنس نہیں ہے، شک ہے نا۔ 11 کتنی؟ 11۔ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ بعض علماء نے لکھا 4، بعض نے لکھا 3، ٹھیک ہے؟ بعض علماء نے لکھا 4، بعض علماء نے لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بولو نا، 4۔ متفق ہیں کتنی تھیں؟ 4۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سلسلے تو ہے نا بشر کے اور نبوت کے، اب آ جائیے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ ملائکہ میں بالکل سر فہرست رہنے والے ہیں۔ اچھا ان کے والد کا نام بتاؤ، سوچو۔ اچھا حضرت جبریل کی والدہ کا کہیں تذکرہ پڑھا ہو، حضرت جبریل کی اہلیہ کا تذکرہ کہیں پڑھا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مدرس حرم نے بڑی منہاج میں لکھا، بڑی عجیب بات ہے، غور فرمانا، فرمایا اگر فرشتہ نبی اور رسول بن کر آتا اور ہم سے کہتا کہ بھائی زنا جیسے گندے کام میں مت پڑو، بچو، آگے سے کہنے اللہ کہتا جی آپ کو تو یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا شہوت کیا ہوتی، آپ کو کیا معلوم کیسے قابو کیا جائے۔ سامنے والا بیچارہ صحیح روتا یا غلط روتا؟ بولو۔ اچھا اگر وہ سامنے، اچھا چلیں یہ چیز تو ہو گئی نا اس دائرے کی، ان میں وہ چیز نہیں۔ اگر آتا ماہ رمضان کا روزہ اور آتا بھی جون اور جولائی کا گرم روزہ، عرب اور پاکستان ہندوستان جیسی گرمی، افریقہ جیسی گرمی، اچھا فرشتہ ان سے کہتا روزے رکھو، وہ کہتے جی آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کو کیا پتا یہ کیسے تڑپاتی ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ہمارے لوگوں کا حال دیکھا کرو، عصر کے بعد خاص کر صحیح جوبن پر ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، عصر کے وقت دیکھا کرو ان کا کیا حال ہوا ہوتا ہے۔ وہ آگے سے کہتے جی آپ فرشتہ، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کو کیا پتا یہ چیزیں کیسے ستاتی ہیں۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا وہ آپ اگر فرشتہ کہتا کہ بھائی اگر بیمار ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ آگے سے کہتا جی حضرت آپ کو تو نہ بخار ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا یہ چیزیں کیسے تڑپاتی ہیں، ہم کیسے بیماری میں نماز پڑھیں گے۔ بیچارے صحیح کہتے یا غلط کہتے؟ بولو۔ تو ان میں سے کیسے ہوتے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر امتی کو 1 درجے کا بخار ہوتا ہے، نبی کو 3 درجے کا آتا ہے، 3 حصے انبیاء کا دکھ زیادہ ہوتا ہے امتی سے۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت رہی کہ سر میں درد ہو رہا ہے، بخار چڑھ رہا ہے تو 300 درجے کا بخار چڑھ رہا ہے، لیکن حضور کی زندگی کی کوئی ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا آپ دیکھ لیں ایک روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کو ہم نے دیکھا رکھ رہے ہیں تو لگاتار رکھ رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں۔ کئیوں کو یہ خیال آیا تو حضور نے فرمایا نہ تم نہیں رکھ سکتے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں قدرت کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے نا۔ لگاتار روزے آپ اور ہم نہیں رکھ سکتے، رکھ سکتے ہیں؟ بولو۔ نہ سحری نہ افطاری، نہ افطاری اور نہ سحری، یہ حضور رکھ سکتے تھے اور حضور نے رکھے۔ صحابہ فرماتے ہیں رکھتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کی نماز کا عالم یہ، رکعت میں کھڑے میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ حضور کی اقتداء میں پڑھ لوں۔ حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبوت پر تھکاوٹ نہیں آتی؟ نبوت پر نیند نہیں آتی؟ نبوت پر بیماریاں نہیں آتی؟ اس کے باوجود بھی ہمارے والے کہتے ہیں نہیں جی بس نور ہیں، بشر تو نہیں ہے، یہ تو دیوبندی پاگل ہیں۔
اگر اب بھی ہمیں کوئی باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو کیا کریں؟ صبح شام پڑھیں گے واشہد ان محمدن، پھر کہیں گے نہیں ہے. خود قرآن پڑھیں گے سارے ماہ رمضان میں ناظرہ حفظ، تراویہ سنیں گے، تراویہ پڑھیں گے قل انما انا بشر، قرآن میں نہیں ہے. اگر یہ لفظ نبوت کی شان کے خلاف تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں ہوتا؟ یہ نبوت کی شان ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا، کبھی بھی دیوبند کے علماء یہ نہیں کہتے کہ نبی ہمارے ورگا ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سلسلے اللہ نے حضرت آدم کی اولاد میں ہی رکھے. حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں ہی یہ پاک سلسلے چلے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بات مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی الاصحاف فی الکتاب میں کہ ہمارے لیے اعزاز کیا ہے کہ حضور ہم میں سے ہو یا حضور غیروں میں سے ہو؟ آپ بتاؤ. بلکہ حضرت نے تو لکھا ہے عقل تو یہ اپیل کرتی تھی کہ گر حضور ان میں سے بھی ہوتے، ملائکہ میں سے، نوریوں میں سے، تب بھی ہم چھلانگیں لگاتے کہ نہیں حضور ہم میں سے ہیں. کیوں؟ محبت تو یہی کہتی ہے، عقل تو یہی کہتی ہے. اب یہ کون سی بات ہے کہ قدرت نے جب رکھا ہی انسانوں میں لیکن ہم کہنے نہیں جی بس ادھر میں سے ہیں. یہ احساس کمتری ہے. اپنے عقیدوں کا خیال رکھو. میں نے پہلے کہا کہ صاحب منہاج لکھتے ہیں جہاں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، جہاں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے، وہاں بشریت پر بھی ایمان رکھنا ہے. یہ عقائد کا حصہ ہے. اور وقت نہیں، بہرحال مجھے یاد آئی، اس کا تھوڑا سا تعارف سن لیں. ہمارے اور آپ کے ملک میں مولانا نور الحسن بخاری گزرے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت نے کلام پاک سے 50 آیتیں گن کر نمبر وار 50 آیتیں قرآن پاک کی اس کتاب میں لکھی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہوتے ہیں. کتنی آیتیں بولو؟ پھر دوسرا باب لکھا احادیث نبویہ سے. آپ یقین فرمائیں 40 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گن کر اس میں لکھی ہیں کہ حضور انسان ہے. 112 صفحے کی کتاب ہے. مگر خیر بہرحال کرے کیا، ہم پڑھتے بھی تو نہیں ہیں. اور اگلی بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ میں سے ہمارے علاقے کے جو دوست بیٹھے ہیں نا، یہ کتاب جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ میں نے سن 1997 میں پڑھی تھی، لیکن میرا حافظہ ٹھیک ہے. آپ یہ دلائل گن لیجئے گا. 50 آیتیں، 40 حدیثیں اس میں درج ہیں. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ کتاب حضروں سے چھپی ہے. مانو گے؟ یہ کتاب حضروں سے چھپی ہے. مولانا نور الحسن بخاری ملتان کے تھے، کتاب حضروں سے چھپی ہے. آپ میں سے کوئی ہے حضروں والا جس نے یہ کتاب پڑھی بھی ہو؟ چلو پڑھنا دوری بات، دیکھی بھی ہو، چلو دیکھنا دور کی بات، سنی بھی ہو. اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی بس وہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے. تو سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا ہمیں شوق ہی نہیں ہے؟ جن چیزوں کا شوق ہے تو ہم خود پڑھتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. جن چیزوں کا شوق نہیں ہے تو تئی دست تو تئی دامن. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی انہوں سے کہنا ہمیں تو نہیں معلوم. وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، بس اور کیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو دیکھا، اب وہ مقام آیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے فرمانے لگے. بقیہ تک قصہ شعیب علیہ السلام انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ